الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ رکوع میں اللہ رب العزت نے کافروں کی طرف سے جو اعتراضات ہوئے تھے ان اعتراضات کا جواب دیا تھا، اور بار بار اللہ رب العزت مشرکین کو اور دشمنان اسلام کو دین کی دعوت دے رہا ہے۔ مذکورہ آیت جو اب حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت میں اور اگلی آیتوں میں اللہ نے ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ذکر کیا ہے، اور وہ واقعہ کئی مرتبہ اب حضرات کے سامنے آ چکا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے حضرت آدم کو چیزوں کے نام سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اللہ نے آدم کو کچھ نام اور کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا۔ فرشتوں سے پوچھا، دوسری مخلوق سے پوچھا، وہ ان چیزوں کے نام نہیں بتا پائے۔ حضرت آدم سے پوچھا تو اللہ نے چونکہ ان کو سکھا دیے تھے، انہوں نے بتا دیے۔ اس اعزاز میں اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سب کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ تو اس موقع پر ابلیس نے سجدہ کرنے سے کیا کر دیا تھا؟ انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آقا کی بات کو مانے۔ اگر غلام اپنے آقا سے بحث کرنے لگے اور جرح کرنے لگے تو ظاہر سی بات ہے آقا اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتا، اور یہی دنیا کے اندر مالک اور نوکر کا معاملہ ہوتا ہے۔ نوکر کا کام ہے مالک کے حکم کو بجا لانا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت میں اور ابلیس یعنی شیطان میں کیا مکالمہ ہوا تھا، کیا بات چیت ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے اسی چیز کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ إِلَّا إِبْلِيسَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، ابلیس نے دلیل پیش کی، اور دلیل میں دو باتیں اس نے پیش کی۔ سب سے پہلی بات اس نے کہی قال أأسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا، جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تکبر کیا، کیا کیا؟ تکبر کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا، جنات کو اللہ نے دنیا کی آگ سے بنایا۔
تو یہ ابلیس شیطان بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے اندر اس کا شمار ہونے لگا تھا، اور فرشتوں کا ایک طریقے سے جناتوں کا سردار بن گیا تھا، جنت میں خوب آتا جاتا تھا۔ تو اس کے دماغ خراب ہو گئے کہ میں تو سب سے بڑا ہوں اور میں تو سب کا سردار ہوں اور میری حیثیت کیا ہے، سب سے الگ ہے، لہذا جس چیز کو مٹی سے پیدا کیا گیا میں اس کو سجدہ کیوں کروں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے، آگ جو ہے وہ اوپر کی طرف چڑھتی ہے، مٹی کو آپ پھینکو وہ نیچے کی طرف کو گرتی ہے، تو میں آدم سے کیا ہوا، افضل ہوا۔ استکبر وکان من الکافرین، قرآن نے ایک جگہ بیان کیا کہ اس نے کیا کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور وہ کس میں سے ہو گیا، انکار کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ قال ارأیتک هذا الذی کرمت علی، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، کہنے لگا بھلا بتاؤ یہ ہے وہ مخلوق جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ اللہ اب کیوں بنا رہے ہیں، ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تیری بندگی کے لیے کافی ہیں۔ تو شیطان نے اسی بات کا طعنہ دیا کہ یہ ہے وہ مخلوق جو تو نے میرے مقابلے میں بنائی ہے اور جسے تو نے میرے مقابلے میں عزت بخشی ہے۔ لئن اخرتنی الی یوم القیامت لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دی تو میں اس کی اولاد میں سے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں لگام ڈالوں گا۔ گھوڑے کے جبڑے میں جب لگام ڈال دی جاتی ہے تو بڑا سے بڑا سرکش گھوڑا بھی قابو میں آ جاتا ہے۔ بچھڑے کے منہ میں اگر لگام ڈال دی جائے تو کتنا بھی سرکش ہو، جب اس کے نکیل کس دی جاتی ہے نا ناک میں، تو پھر کیا ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب کے جبڑوں میں کیا کر دوں گا، لگام ڈال دوں گا، یعنی میں سب کو اپنے راستے پر کیا ہے چلاؤں گا۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا، اللہ نے کہا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، مکمل اور بھرپور سزا۔ جا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، جتنا بہکانا ہے بہکا لے، تجھے بھی اور جو تیرے راستے پر چلے گا، تیرے پیچھے چلے گا، میں ان سب کو کیا ہے جہنم کے اندر ڈالوں گا، اور جہنم کی سزا کیا ہے وہ سب کے لیے مکمل بھی ہوگی اور کیا ہے بھرپور بھی ہوگی۔ اللہ نے یہاں پر کیا کہا شیطان سے کہ میں تجھے کیا ہے جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ ملحدین نے، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، انہوں نے اعتراض کیا شیطان کو بھی آگ سے بنایا، جہنم کے اندر بھی آگ ہے، تو آگ کو آگ سے کیا نقصان ہوگا؟ آگ کے اندر اگر آگ کو ڈال دیا جائے تو اس سے کچھ ہوگا؟ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ملحدین نے اعتراض کیا کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا اور جہنم میں بھی آگ ہے، تو شیطان کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ شیطان کو اللہ نے دنیا کی آگ سے بنایا، اور جہنم کی جو آگ ہے وہ دنیا کی آگ سے 69 درجے کیا ہیں بڑی ہوئی ہے، لہذا ہوگا، اثر ہر حال میں ہوگا، وہ تو جب وہاں پہ آدمی جائے گا تب پتہ چلے گا۔ تو شیطان کو اللہ نے دنیا کی آگ سے بنایا، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کو وہاں پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے کیا ہیں بڑی ہوئی ہے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ۔ اوپر شیطان نے یہ کہا تھا، اور نیچے بھی یہاں پر شیطان یہ اللہ رب العزت سے کہہ رہا ہے، اور کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
تو بھی اور جو بھی تیرے راستے پر چلیں گے میں ان سب کو کیا ہے جہنم کے اندر ڈالوں گا۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ساتھ میں یہاں پر یہ بھی فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے کیا ہے بہکا لے۔ اپنی آواز سے کیا ہے، جس پر بھی تیرا بس چلے اپنی آواز سے بہکا لے۔ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ آواز سے بہکانے کا پہلا مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں گناہ کے وسوسے پیدا کرے، کہ تجھے جس کو بہکانا ہے گناہوں کے وسوسے ان کے دلوں میں ڈال کر کیا ہے بہکا لے۔ اور بہکانے کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بعض مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس سے مراد گانے بجانے کی آواز ہے جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے، جو انسان کو گناہ میں مبتلا کرتی ہے۔ لکھا ہے نا کتابوں میں کہ گانے کی آواز شیطان کی آواز ہوتی ہے۔ تو آدمی گانا سن کر کیا ہے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے تیرا جس پر بھی بس چلے ان کو اپنی آواز سے کیا ہے بہکا لے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ جو آدمی گانا سنے اور گانا سننے کے بعد اس کا دل خوش ہو، اس کا دل کیا ہو جائے خوش ہو جائے، اس کی خوشی میں اضافہ ہو جائے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں بڑی سخت بات لکھی ہے، کہا کہ اس آدمی کے دل سے ایمان نکل جاتا ہے، یہ آدمی ایمان والا نہیں رہتا، اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا نکاح دوبارہ کرے۔ بڑی سخت بات ہے، کیا ہے بہت سخت بات ہے کہ آدمی گانا سنے اور گانے سے کیا ہے اس کی طبیعت خوش ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ اکٹھا ہو کر گانے سنیں گے۔ رات کے وقت اللہ کے نبی نے فرمایا جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو کچھ لوگ اکٹھے ہو کر کیا ہے گانے سنیں گے۔ صبح کو اللہ رب العزت ان پر یہ عذاب مسلط کرے گا کہ اللہ ان کے بوڑھوں کو خنزیر میں بدل دے گا اور ان کے جوانوں کو اللہ بندر میں تبدیل کر دے گا۔ حدیث ہے یہ اللہ کے نبی کی کہ قرب قیامت میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کر گانا سنیں گے، صبح کو اٹھیں گے تو بوڑھے کیا ہیں خنزیر بن جائیں گے اور جوان ان کے بندر بن جائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا اے اللہ کے نبی شاید وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے، شاید وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے کہ ان پر اتنا سخت عذاب مسلط ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یصلون ویصومون ویحجون، نہیں کلمہ نہیں، وہ نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی کرتے ہوں گے، اس کے باوجود اللہ کی پکڑ کا کوڑا ان پر ایسا برسے گا کہ ان کے جو بوڑھے ہوں گے وہ خنزیر بن جائیں گے، ان کے جو جوان ہوں گے وہ کیا بن جائیں گے بندر بن جائیں گے۔ کس وجہ سے؟ گانے کی آواز کو سننے کی وجہ سے۔ تو وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا جہنم ہی تم سب کی سزا ہوگی، اور ان میں سے جس پر تیرا بس چلے انہیں اپنی آواز سے بہکا لے۔ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج چڑھا لا۔ جیسے دنیا کے اندر فوجیں ہوتی ہیں نا، شیطان کا بھی لشکر ہوتا ہے، شیطان کی بھی فوج ہوتی ہے۔ آپ نے حدیث میں سنا ہوگا کہ روزانہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کی فوج جو ہے اپنی کارگزاری بیان کرتی ہے۔ تو جیسے دنیا میں فوج ہوتی ہے ایسی شیطان کی بھی فوج ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسے لوگوں پر کیا ہے اپنے سواروں اور پیادوں کی فوج بھی چڑھا لا۔ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا حصہ بھی لگا لے اور ان سے خوب وعدہ کر لے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، اپنی فوج چڑھا لے، اپنی آواز ان کے کانوں میں ڈال دے اور ان کے مال میں اولاد میں اپنا حصہ لگا لے۔ مال اور اولاد میں اپنا حصہ لگانے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی شیطانی کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرے، آدمی شیطانی کاموں میں
اپنا پیسہ کیا کرے؟ خرچ کرے۔ یہ ہے آدمی کہ وہ کیا شیطان کو خوش کر رہا ہے، وہ شیطانی کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، اور حقیقت یہ ہے شیطان ان سے جو وعدہ بھی کرتا ہے وہ دھوکہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ دھوکہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ شیطان پہلے کیا ہے آدمی سے گناہ کروا لے گا، جب گناہ کر کے بیٹھ جائے گا آدمی تو اب شیطان کہتا ہے کہ بھئی مجھے نہیں پتہ تو نے کیا کیا، تو جان اور تیرا کام جان۔ قرآن کے اندر یہ آیت گزری ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شیطان بعد میں کہتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے پروردگار سے بہت زیادہ ڈرتا ہوں، تو نہیں کیا مجھے نہیں پتہ۔ اور کل قیامت میں بھی یہی کہے گا، کل قیامت میں جو اللہ رب العزت کہے گا کہ جن کے لیے جو کام کیا ہے ان سے ہی اپنا اجر لے لو، ان سے ہی اپنا بدلہ لے لو، تو شیطان بھی کہہ دے گا اپنی جان چھڑا لے گا، سورج بھی اپنی جان چھڑا لے گا، چاند بھی اپنی جان چھڑا لے گا، ہر ایک کو کیا ہے اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقین رکھ کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا، یعنی جو اللہ رب العزت کے مخلص بندے ہیں، جو اللہ رب العزت کی فرما برداری کی فکر رکھتے ہیں، ان پر تیرا کیا ہے کوئی زور نہیں چلے گا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور تیرا پروردگار ان کی رکھوالی کے لیے کافی ہے۔ ان کی حفاظت کون کرے گا؟ اللہ رب العزت خود کرے گا۔ رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں لے چلتا ہے تاکہ تم اس کا فضل کیا ہے تلاش کرو، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، روزی کو کیا کرو تلاش کرو۔ اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بڑی رحمت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، اور جب سمندر میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جن دیوتاؤں کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب غائب ہو جاتے ہیں، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے، بس اللہ ہی اللہ رہ جاتا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے نبی کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کی مخلوق کا انکار کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ سمندر کے راستے سے سفر کرتے تھے اور سمندر میں جب ان کی کشتی موجوں کے درمیان میں گھر جاتی تھی تو اس وقت یہ اپنے دیوتاؤں کو، اپنے معبودوں کو نہیں پکارا کرتے تھے، اس وقت کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، لیکن جب ڈوبنے لگا تو کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیا، کہا کہ موسیٰ مجھے بچا لے، میں تیرے رب پر کیا ہے ایمان لے کر آتا ہوں۔ تو یہی مشرکین مکہ کا حال تھا کہ جب ڈوبا کرتے تھے اور جب کشتی موجوں کے درمیان میں گھر جاتی تھی تب کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس وقت تمہیں کوئی سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہارے سارے معبود کیا ہو جاتے ہیں؟ ہوا ہو جاتے ہیں، بس کون رہتا ہے؟ اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ، پھر جب اللہ تمہیں بچا کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو تم منہ موڑ لیتے ہو۔ اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ جب بچا لیتا ہے، سمندر کی موجوں سے نکال کر خشکی تک لے آتا ہے، ساحل تک لے آتا ہے، کنارے تک لے آتا ہے تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کا حال تھا، وہاں پر اللہ اللہ کرتے تھے، اور اللہ نے جیسی ان کی جان بچائی کنارے پہ آنے کے بعد پھر اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے تھے، پھر اللہ کا انکار کرتے تھے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان کیا ہے؟ بڑا ہی ناشکرا ہے، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، اللہ کے احسانات کو کیا ہے بھول جاتا ہے۔ تو مشرکین تو مصیبت کے وقت میں اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن ایک بدعتی قوم ایسی ہے جو مصیبت کے وقت میں اللہ کے بجائے اللہ کی مخلوق کو پکارتی ہے۔ کس کو پکارتی ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو پکارتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں نا، وہ شعر جو ہے ایک شاعر نے کہا ہے، گمراہ شاعر نے، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، کہ اگر میری کشتی کہیں پر پھنس جائے، بھنور کے اندر آ جائے تو کیا ہے، اے معین الدین چشتی تو میری کیا کر، مدد کر۔
مشرکین تو اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن یہ بدعتی کیا ہے، مشرکین سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں کہ یہ ایسے وقت میں اللہ کو چھوڑ کر کس کو پکار رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو پکار رہے ہیں۔ ایسی ایک شعر ہے نا، یا بہاء الحق بیڑا دھک، کہ اے بہاء الحق میرا بیڑا کیا کر دے، پار لگا دے۔ حالانکہ بیڑا پار لگانے والا کون ہے، اللہ ہے۔ آدمی سے مصیبت کو ٹالنے والا کون ہے، اللہ ہے۔ اسی طریقے کے بہت نعرے ہیں خواجہ نظام الدین کے بارے میں، صابر کلیری کے بارے میں، اور اسی طریقے سے جو بھی اس امت میں اللہ والے گزرے ہیں، نیک اور صلاحہ لوگ گزرے ہیں، ان کے بارے میں لوگوں نے عجیب عجیب نعرے بنا رکھے ہیں، اور لوگ کیا ہیں، ان کو اللہ کو چھوڑ کر کیا ہے، انہی سے مانگتے ہیں اور انہی کو کیا ہے، پکارتے ہیں۔ اجمیر کے اندر آپ جا کے دیکھیں، آپ کو وہاں کا ہر طرح کا ماڈل ملے گا۔ ایسے لوگ ملیں گے جو بالکل کھلم کھلا اللہ کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہوں گے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے مانگ رہے ہوں گے۔ حالانکہ خواجہ معین الدین نے بھی کس سے مانگا تھا، اللہ رب العزت سے مانگا تھا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، تو کیا تمہیں اس بات کا کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تمہیں خشکی ہی کے ایک حصے میں دھنسا دے؟ جو اللہ تمہیں سمندر کی موجوں میں پھانس سکتا ہے تو کیا اللہ تمہیں خشکی میں نہیں پھانس سکتا؟ لیکن انسان نہیں ڈرتا، انسان کیا ہے، ناشکرا ہے، بھول جاتا ہے۔ او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں اپنا کوئی رکھوالا نہ ملے۔ اللہ اگر چاہے تو تمہیں خشکی میں بھی پھنسا سکتا ہے، تم پر پتھروں کی بارش بھی کر سکتا ہے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، اور کیا تم اس بات سے بھی بے فکر ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ اسی سمندر میں لے جائے؟ اب کی بار تو نکل آئے، اور جب دوبارہ تم سمندر میں جاؤ گے تو اللہ چاہے تو تمہیں دوبارہ بھی پھنسا سکتا ہے، دوبارہ تمہاری کشتی موجوں کے اندر گھر سکتی ہے، ہواؤں میں گھر سکتی ہے، لہروں میں گھر سکتی ہے، تو اس وقت تمہاری کون مدد کرے گا؟ اس وقت تم کیا ہے، تمہاری مدد کے لیے کون آئے گا؟ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، پھر تم پر ہوا کا طوفان بھیج کر تمہاری ناشکری کی سزا میں تمہیں غرق کر ڈالے، تمہیں ڈبو ڈالے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر تمہیں کوئی نہ ملے جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے، جو اس معاملے میں ہمارا پیچھا کر سکے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، تمہاری مدد کرنے کے لیے آ جائے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور انہیں خشکی اور سمندر دونوں میں سواریاں مہیا کی ہیں۔ خشکی میں بھی سواری اللہ نے آدم کی اولاد کو مہیا کی، اور سمندر کے اندر بھی مہیا کی، اور پھر اللہ نے فضا کے اندر بھی کیا ہے، سواریاں مہیا کی۔ تو یہ آدم کی اولاد کی عزت بخشی ہوئی نہیں ہوئی؟ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے، ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ کس کو؟ آدم کی اولاد کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر کیا ہے، فضیلت عطا کی ہے۔ لہذا جب اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت عطا کی ہے تو انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کو پہچانے، اللہ رب العزت کو مانے، اور اللہ کی نبیوں کی کیا ہے، بات کو مانے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے، اس کائنات کا جو مالک ہے، وہ کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ اس کائنات کو کیا ہے، چلانے والا ہے۔ اور اس ساری کی ساری بنیاد آتی ہے عقیدہ توحید پر۔ کس پر آتی ہے؟ عقیدہ توحید پر۔ اگر آدمی توحید کے عقیدے کو ماننے والا ہے تو اس بات کو بھی مانے گا کہ اس کائنات کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اگر عقیدہ توحید کے اندر کمزوری ہے تو پھر آدمی کا کیا ہے، اللہ رب العزت پر بھی اعتماد کمزور ہوگا، اور اللہ کی جو مخلوق ہے اس پر بھی اعتماد کیا ہوگا، کمزور ہوگا۔ لہذا مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے توحید کے بارے میں اور اس کی ضرورت کے بارے میں معارف القرآن کے اندر لکھا ہے
کہ عقیدہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے. عقیدہ توحید سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے نا. سب سے پہلا ستون کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. تو عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. اور یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے بلکہ انسان کو صحیح معنی میں انسان بنانے کا واحد ذریعہ ہے. اگر انسان صحیح معنی میں انسان بنے گا وہ کس وجہ سے بنے گا؟ عقیدہ توحید کی وجہ سے بنے گا. ورنہ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر اس کا ماتھا کہاں کہاں ٹکے گا کچھ نہیں پتہ. پھر کچھ نہیں پتہ کہ وہ کیا کیا کرے گا. لہذا جو انسان کی تمام مشکلات کا حل اور ہر حالت میں اس کی پناہ گاہ اور ہر غم و فکر میں اس کا غم گسار ہے، کیونکہ عقیدہ توحید کا حاصل یہ ہے کہ عناصر کے کون و فساد اور ان کے سارے تغیرات صرف ایک ہستی کی حیثیت کے تابع ہیں. یہ دن کا نکلنا، رات کا جانا، رات کا آنا، دن کا نکل، یہ سارے کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے ہو رہے ہیں. ہواؤں کا چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لہذا یہ سارے تغیرات کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور اس عقیدے کا مالک ساری دنیا سے بے نیاز، ہر خوف و خطر سے بالا تر ہو کر زندگی گزارتا ہے. جس آدمی کے اندر عقیدہ توحید ہوگا وہ آدمی ساری دنیا سے بے نیاز ہوگا. اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے اس کو پتہ ہے عزت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ذلت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور کاروبار کے اندر تنگی، کاروبار کے اندر کشادگی، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اور جس آدمی کو یہ پتہ ہو کہ موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ دنیا کی تمام چیزوں سے کیا ہے؟ بلا خوف ہو کر زندگی گزارے گا. اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ موت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو عقیدہ توحید اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. آج کے اس پرفتن دور کے اندر سب سے زیادہ جو ڈانکا ڈالا جا رہا ہے وہ عقیدہ توحید پر ڈالا جا رہا ہے. ملحدین کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والے، جن کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تو اس دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں، اللہ نام کی تو کوئی شے ہی نہیں ہے، اور اس دنیا تو کیا ہے، یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، خود بخود ختم ہو جائے گی. اور بعض لوگوں کی تھیوری جیسے ہے کہ دنیا جو ہے ایک دھماکے کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے. بہت ساری تعداد ایسی ہے جو کیا ہے ملحد ہو رہے ہیں. کالج کے لڑکے، یونیورسٹی کے لڑکے، اور وہ لڑکے کہ جن کے تربیت کے اندر بنیاد میں دین نہیں ہے، ان کا کیا ہے توحید سے عقیدہ ہٹ جاتا ہے، اور وہ کیا ہے اللہ کا انکار کرنے لگتے ہیں. اللہ کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں. یوٹیوب پر اور اسی طریقے سے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، ہر طرح کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، ہر طرح کا چورن بیچ رہا ہے، اور ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ ان کو سن لوگے تو اللہ کی ذات کے بارے میں تمہارے دل میں شک پیدا ہو جائے گا، قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا، حدیث کے بارے میں شک پیدا ہو جائے گا. پھر آدمی کیا عبادت کے اندر من نہیں لگتا، پھر آدمی عبادت کرنے کو ضروری نہیں سمجھتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کے اندر تو یہ شبہ ہے، قرآن کے اندر تو یہ معاملہ ہے، حدیث میں تو یہ بات ہے، اور اللہ کی ذات کے بارے میں تو یہ شکوک و شبہات ہے، تو اس کا پھر کسی عبادت میں من نہیں لگتا. ایک عالم دین ہیں، دیوبند کے رہنے والے ہیں، اور اس وقت وہ امریکہ کے اندر شکاگو میں ہیں، مفتی یاسر ندیم الواجدی کے نام سے. تو حضرت جو ہے وہ یوٹیوب پر اپنا چینل چلاتے ہیں، اور وہ اس میں لائیو اسٹریم کرتے ہیں کہ لائیو ان کے سیکشن میں جو ہے وہ نوجوان لڑکے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں. تو کئی مرتبہ وہ سننا ہوتا ہے، تو اکثر میں نے یہ دیکھا کہ جو مسلمان لڑکے اس میں آ رہے ہیں وہ کالج کے ہوتے ہیں، یونیورسٹی کے ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں دین کی بنیادی باتیں نہیں دی جاتی. تو کیا ہے وہ آتے ہیں کس بات کو لے کے کہ میرا قرآن کے بارے میں کچھ سوالات ہیں،
اللہ کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، حدیث کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے آپ کو کیسے کہیں، اس لیے کہ ہمیں قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ اصلی قرآن ہے یا نہیں ہے، ہمیں حدیث کے بارے میں شک ہے کہ حدیث اصلی ہے یا نہیں ہے، ہمیں اللہ کے بارے میں شک ہے کہ اللہ کیا ہے اس کائنات کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس طریقے کے نوجوان آتے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے جو مسلمان نوجوانوں کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تربیت میں ماں باپ نے توحید کا بنیادی عقیدہ نہیں دیا، اسلامی تربیت کا خیال نہیں کیا۔ اب آپ نے نام سنا ہوگا جاوید اختر کا، سنا آپ نے نام جاوید اختر کا؟ گانے بھی لکھتا ہے، بہت بڑا شاعر بھی ہے۔ جاوید اختر کی جو خاندانی ہسٹری ہے نا، اس کے دادا جو تھے جاوید اختر کے مجاہد آزادی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، مولانا فضل حق خیر آبادی کے نام سے، بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم، مجاہد آزادی۔ لیکن جب تربیت کا خیال نہیں رکھا گیا تو مولانا فضل حق خیر آبادی کے جو لڑکے تھے وہ کیا تھے؟ ان کا اللہ پر یقین نہیں تھا، اللہ کو نہیں مانتے تھے، ناستک تھے۔ اور ان کا جو لڑکا یہ جاوید اختر ہے یہ بھی ملحد ہے، یہ بھی اللہ کو نہیں مانتا، کہتا ہے کہ اللہ نام کی تو کوئی چیز اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہیں اس کے کہ مجھے جو پھل پسند ہیں وہ جنت کے اندر نہیں ہے، وہ جہنم کے اندر ہے، لہذا میں جنت میں جانا پسند نہیں کرتا، میں جہنم میں جانا پسند کروں گا۔ یہ الفاظ زبان سے، کس وجہ سے؟ کہ اللہ پر یقین نہیں ہے۔ دینی تربیت اور دینی تعلیم کیا ہے؟ اللہ ماں باپ نے کیا ہے اس کو نہیں دی، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا۔ تو اس لیے اپنی اولادوں کو دینی تربیت دینے کی بہت ضرورت ہے، ورنہ بے دینی پھر نسلوں تک سفر کرتی ہے، پھر نسل کہاں جا کے رکے گی کچھ نہیں پتہ۔ پتنگ جو ہے جب ڈور سے کٹتی ہے کہاں جا کے گرے، کھیت میں گرے، نالے میں گرے، کوڑے پہ جا کے گرے، کچھ نہیں پتہ۔ اسی طریقے سے جب انسان کا اللہ سے رشتہ کٹتا ہے پھر کون سے نالے میں جا کے گرے گا، کون سے کھڈے میں جا کے گرے گا، کچھ نہیں پتہ۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا انسان سے کیا ہے؟ رشتہ بہت ضروری ہے۔ تو وجود باری تعالی، اللہ رب العزت کا اس دنیا میں وجود، اس کے بارے میں 10 دلیلیں آپ حضرات کے سامنے واقعات کی روشنی میں بیان کروں گا، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، اور اپنے وجود کے ساتھ جو بھی اس کو شایان نشان ہو اس وجود کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر موجود ہے اور اس کائنات کو کیا ہے؟ چلا رہا ہے۔ دلیل نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور دہریوں کے خلاف، جو دہریے جو اللہ رب العزت کو نہیں مانتے، جن کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ اچھا ایک بات اور، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس دنیا کو جو ہے وہ اللہ نے نہیں بنایا بلکہ یہ دنیا کیا ہے؟ خود بخود وجود میں آ گئی، ایک دھماکے کے ذریعے سے ایک دھماکہ دنیا کے اندر ہوا اور یہ ساری چیزیں خود بخود بن گئیں، ایک دھماکہ ہوگا یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے دنیا کے اندر کہیں دیکھا ہے کہ کہیں پر دھماکہ ہوا ہو اور اس دھماکے کے نتیجے میں اتنی شاندار دنیا وجود میں آ گئی ہو؟ کہیں دیکھا دنیا میں کہ کہیں پر دھماکہ ہوا ہو، آسمان بن گیا ہو، زمین بن گئی ہو، سمندر بن گئے ہوں، اور اسی طریقے سے ہوائیں بن گئی ہوں، اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ باغات بن گئے ہوں، پہاڑ بن گئے ہوں، پھل پھول بن گئے ہوں، جانور بن گئے ہوں؟ کہیں دنیا میں اتنے دھماکے آج تک ہوئے ہیں؟ کسی دھماکے کے نتیجے میں اتنی خوبصورت چیزیں بنتی دیکھی ہیں؟ دھماکے ہونے کے نتیجے میں نقصان تو ہوتا ہے، بگاڑ تو ہوتا ہے، اتنی خوبصورت چیزیں وجود میں نہیں آتی، اتنی خوبصورت چیزیں وجود میں نہیں آتی۔ اور پھر بعض لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے اللہ نے نہیں بنایا بلکہ یہ تو انسانوں کے ذریعے سے دنیا چل رہی ہے، جب انسان ختم ہو جائیں گے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اچھا اگر انسانوں کو اتنا ہی اختیار ہے تو ڈائناسور دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر انسان ڈائناسور بنا دے۔ کہتے ہیں نا کہ ڈائناسور دنیا سے ختم ہو گئے، اس کے جو خاندان ہے، اس کے جو بچے وغیرہ ہیں سب ختم ہو گئے، کوئی ڈائناسور دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اگر انسان اتنا ہی قابل ہے تو پھر بنا دے ڈائناسور، آ جائیں گے دنیا کے اندر دوبارہ سے۔ صحرا کے اندر جو ہے ریت ہی ریت ہے، پانی نام کا نشان نہیں ہے جو انسان کے اندر کسی میں اتنی طاقت تو صحرا میں سے ریت کو ہٹا دے وہاں پر سمندر بنا دے؟ ہے کسی میں اتنی طاقت جو سمندر جیسی مخلوق کو بنا دے؟
بعض علاقوں کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے، پہاڑ نہیں ہے کسی انسان میں طاقت کہ کوئی پہاڑ کو بنا دے جس کی وجہ سے موسم اچھا ہو جائے؟ لہذا پتہ یہ چلا کہ یہ دنیا نہ دھماکے کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے، نہ کسی انسان نے اس کو بنایا ہے، بلکہ اس کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو دلیل نمبر 1، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، دہریوں کے خلاف آپ ننگی تلوار تھے، ادھر یہ لوگ آپ کو فرصت کا موقع پا کر قتل کرنے کے در پہ رہتے تھے، امام صاحب کے بڑے خلاف تھے۔ ایک دن دہریے لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تلواریں تان کر آئے اور امام صاحب سے یہ کہا کہ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں بتائیے کہ کیا اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر موجود ہے، یہ بتائیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت بڑی سوچ کے اندر مبتلا تھے، کچھ سوچ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں اور ایک بہت بڑی سوچ کے اندر مبتلا ہوں کہ ایک بہت بڑی کشتی جس میں طرح طرح کا تجارتی سامان ہے، مگر نہ اس کشتی کا کوئی نگہبان ہے، نہ اس کشتی کا کوئی چلانے والا ہے، مگر اس کے باوجود وہ کشتی برابر کیا ہے؟ سمندر میں آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، سامان لے کر آ بھی رہی ہے، سامان لے کر جا بھی رہی ہے، اور اس کشتی کا کوئی پائلٹ بھی نہیں ہے، اس کشتی کا کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے، اور وہ کشتی بڑی بڑی موجوں کو خود بخود چیرتی ہوئی پھاڑتی ہوئی کیا ہے؟ گزرتی جا رہی ہے، اور رکنے کی جگہ پر وہ کشتی خود بخود رک جاتی ہے، اور چلنے کی جگہ پر وہ کشتی خود بخود چلنے لگتی ہے، نہ کوئی ملاح ہے نہ کوئی منتظم ہے۔ تو سوال کرنے والے دہریوں نے یہ کہا کہ آپ کس سوچ میں پڑ گئے؟ کوئی عقل مند انسان تو ایسی بات نہیں سوچ سکتا کہ ایک کشتی ہو وہ طوفانوں کے اندر بھی جا رہی ہو، رکنے کی جگہ پہ رک رہی ہو، چلنے کی جگہ پہ چل رہی ہو، نہ چلانے والا نہ دیکھ بھال کرنے والا، خود بخود آ رہی ہے جا رہی ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا نگران نہ ہو، کوئی اس کا چلانے والا نہ ہو؟ حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ افسوس تمہاری عقلوں پر کہ ایک کشتی تو بغیر چلانے والے کے نہ چل سکے، لیکن یہ ساری دنیا، آسمان اور زمین کی سب چیزیں ٹھیک اپنے کام پر لگی رہیں اور اس کا مالک، حاکم اور خالق کوئی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دن اپنے وقت پر نکل رہا ہے، اپنے وقت پر چھپ رہا ہے، رات اپنے وقت میں آ رہی ہے، اپنے وقت میں جا رہی ہے، ہوائیں اپنا کام کر رہی ہیں، سمندر اپنا کام کر رہا ہے، پانی اپنا کام کر رہا ہے، یہ سارا کا سارا نظام خود بخود چل رہا ہے، سورج کا نکلنا، چاند کا جانا، یہ سارا کا سارا خود بخود ہو رہا ہے، کوئی اپنے ٹائم سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ تو جب ایک کشتی بغیر منتظم کے نہیں چل سکتی، ایک کشتی چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی، تو پھر یہ دنیا اللہ رب العزت کے بغیر کیسے چل سکتی ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ دنیا کو چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا تو خود بخود چل رہی ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ دہریے یہ سن کر لاجواب ہو گئے اور حق معلوم کر کے اسلام لائے۔ تفسیر کبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ دلیل نمبر 2، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا زبانوں کا مختلف ہونا، ہر شہر میں الگ زبان بولی جاتی ہے، رامپور کی زبان کا لہجہ کچھ اور ہے، مراد آباد کا کچھ اور ہے، مظفر نگر کا بالکل بدلا ہوا ہے، بہار کی زبان کچھ اور ہے، یو پی کی کچھ اور ہے، بنگال کی کچھ اور ہے، منی پور کی کچھ اور ہے، آسام کی کچھ اور ہے نہیں ہے زبان، کرناٹک کی کچھ اور ہے، تمل ناڈو کی کچھ اور ہے، کیرل کی کچھ اور ہے۔ یہ جو زبانوں کا مختلف ہونا، آوازوں کا جدا ہونا، کسی کی آواز بھاری، کسی کی آواز ہلکی، کسی کی آواز موٹی، کسی کی آواز پتلی، کسی کی آواز سریلی، کسی کی آواز کیا ہے بے سری، آوازوں کا مختلف ہونا، جدا ہونا، لب و لہجہ کا الگ ہونا، آدمی کسی لہجے میں بات کرتا ہے، عورت نرم لہجے میں بات کرتی ہے، آدمی سخت لہجے میں بات کرتا ہے، لہجوں کا مختلف ہونا ثابت کرتا ہے کہ خدا تعالیٰ دنیا کے اندر موجود ہے، خدا تعالیٰ کیا ہے؟ دنیا کے اندر موجود ہے۔ دلیل نمبر 3، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا
शहतूत दरख्त के सब पत्ते एक ही जैसे होते हैं। शहतूत बिकता नहीं बिकता, ठेलों पे बिकता। उसका जो दरख्त होता है, उस दरख्त के जो पत्ते होते हैं वो बिल्कुल सब एक जैसे होते हैं, एक ही जायके के होते हैं। सारे पत्ते एक ही जायके के होते हैं। कीड़े और शहद की मक्खी और गाय और बकरियां और हिरन वगैरह सब उसको चाटते हैं, खाते हैं, चुगते हैं, चरते हैं। खा रहे नहीं खा रहे, एक ही तरह के पत्ते सब खा रहे हैं। उसी को खाकर कीड़े में से रेशम निकलता है, शहद की मक्खी शहद देती है, हिरन में मुश्क पैदा होता है, गाय बकरियां उसे खाकर मेंगनियां देती हैं। क्या ये इस अम्र की साफ दलील नहीं है कि एक ही पत्ते में मुख्तलिफ खवास पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। एक ही पत्ते में मुख्तलिफ खवास पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह है। बारिश का पानी सीपी के मुंह में भी जाता है, सांप के मुंह में भी जाता है। सीपी के मुंह में जाने से मोती बन जाता है, सांप के मुंह में जाने से जहर बन जाता है। ये कौन कर रहा है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। दलील नंबर 4, इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहि से एक बार वजूद बारी ताला के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया कि सुनो, यहाँ एक निहायत मजबूत किला है जिसमें कोई दरवाज़ा नहीं है, ना कोई रास्ता है, बल्कि सुराख तक नहीं है। बाहर से चांदी की तरह चमक रहा है, अंदर से सोने की तरह दमक रहा है, और ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, हवा तक उसमें नहीं जा सकती। अचानक उसकी एक दीवार गिरती है और एक जानदार आँखों वाला, कानों वाला, बोलता चलता, खूबसूरत शक्ल वाला, प्यारी बोली वाला चलता फिरता निकल आता है। बताओ इस बंद और महफूज मकान में उसे पैदा करने वाला कोई है या नहीं है? सुना आपने? एक बिल्कुल मकान, ना अंदर जाने का रास्ता, ना बाहर जाने का रास्ता, बाहर से सफ़ेद, अंदर से गोल्डन कलर का, और उसके अंदर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक जानदार को निकालता है। अब बताओ उसको निकालने वाला कौन है? इससे मुराद क्या था? इससे मुराद था अंडा। क्या था? अंडा। अंडा बाहर से सफ़ेद होता है, अंदर से गोल्डन कलर का होता है। उसके अंदर कोई हवा जा सकती है? अंदर कोई जा सकता है? नहीं जा सकता। बाहर से अंदर कोई नहीं आ सकता। फिर अचानक से अंडा टूटता है, अंदर से चूज़ा बाहर निकल कर आता है, और कितना खूबसूरत होता है, बोलता भी है, चहकता भी है, दौड़ता भी है, भागता भी है। इसको बनाने वाला कौन है? युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित, मुर्दार चीज़ से जानदार चीज़ कौन निकालता है? अल्लाह निकालता है। मुर्दार चीज़ से, मुर्दार अंडा होता है, उससे जानदार चीज़ चूज़े की शक्ल में कौन निकालता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निकालता है। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है? दुनिया के अंदर मौजूद है और इस कायनात का खालिक है और मालिक है। दलील नंबर 5, दलीलों को बहुत ध्यान से सुने। आदमी का कभी भी किसी से भी वास्ता पड़ सकता है। मुल्हिदीन की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आपको बहुत मिलेंगे इस तरीके से लोग जो ये कहेंगे कि जी दुनिया तो खुद ब खुद चल रही है, साइंस का दौर है और दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं है। ये पता चलेगा इन वाक़यात से कि इन दुनिया को चलाने वाला कौन है? अल्लाह है। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक ज़िंदीक़ मुल्हिद आया, अल्लाह का इनकार करने वाला, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनकार करने लगा। इमाम साहब ने उसको समझाने की गरज से सवाल किया कि तुमने कभी समंदर का सफ़र कश्ती पर किया है? उसने कहा कि जी किया है। इमाम साहब ने पूछा कि क्या तूने समंदर के खौफनाक हालात कभी कभी मुशाहदा किया? उसने कहा कि जी किया है। इमाम साहब ने फरमाया कि कैसे, ज़रा बताओ। उसने कहा कि एक दिन समंदरी सफ़र के दौरान सख्त खौफज़दा तूफ़ानी हवा चल पड़ी, जिसके नतीजे में कश्ती भी टूट गई और मल्ला भी डूब कर मर गए। मैंने टूटी हुई कश्ती में से एक तख्ते को पकड़ा, लेकिन बिलाखिर समंदरी मौजों की वजह से वो तख्ता भी मुझसे छूट गया। बिलाखिर समंदरी मौजों ने मुझे किनारे तक पहुंचा दिया। ये सुनकर इमाम जाफ़र सादिक़ ने फरमाया, पहले तो समंदरी सफ़र के दौरान समुद्री पानी से गुज़रने के लिए कश्ती पर एतमाद करके सवार होना, और साथ साथ मल्लाहों पर भी एतमाद करना कि हमें इस किनारे से उस किनारे तक पहुंचा देंगे, ये कश्ती हमें इस किनारे से उस किनारे तक क्या है पहुंचा देगी। लेकिन जब ये दोनों एतमाद ख़त्म हो गए तो कश्ती के तख्ते पर एतमाद और भरोसा करके
اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو نے اس پر بھروسہ کیا، لیکن جب یہ سارے سہارے ختم ہوئے تو تو نے اپنے آپ کو ہلاکت کے لیے تیار کر لیا۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کیا تو نے اس کے بعد سلامتی کی تمنا کی تھی؟ اس نے کہا کہ جی ہاں کی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا اس دردناک حالات میں سلامتی کی تمنا کس سے کی تھی کہ مجھے بچائے گا؟ وہ تمنا کس سے کی تھی؟ سلامتی کی کس سے کی تھی؟ اس نے کہا کہ اب چونکہ جواب تو کچھ نہیں تھا نا، خاموش ہو گیا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا اس خوفناک حالات میں تو نے جس سے سلامتی کی امید رکھی وہی اس کائنات کا خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے۔ تختے پر سوار ہو کر بھی تو بچ گیا اور تختہ بھی ختم ہو گیا تو سمندر کے پانی میں گر گیا، اس وقت تیرے دل میں خیال آیا ہوگا کہ شاید مجھے اللہ بچا لے، بس جس سے تو نے امید رکھی تھی وہی اس دنیا کا خالق ہے، وہی اس دنیا کا کیا ہے؟ مالک ہے۔ دلیل نمبر 6، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ لڑکا پیدا ہو، کیا پیدا ہو؟ لڑکا پیدا ہو، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، تعویذ بھی باندھتے ہیں اور ہر طرح کے جتن کرتے ہیں، ماں باپ کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ لڑکا پیدا ہو جائے، لیکن اس کے خلاف لڑکی پیدا ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی؟ تمنا کرتے ہیں لڑکے کی، پیدا ہو جاتی ہے لڑکی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ والدین آرزو کرتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہو، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں، تعویذ باندھتے ہیں اور لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا اس کے خلاف؟ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو والدین کی خواہش کی تکمیل میں کیا ہے؟ رکاوٹ ہے، جو اپنا فیصلہ چلا رہا ہے اور اپنا اختیار کر کے بتا رہے کہ تمہاری بات نہیں چلے گی، جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا، جو تم چاہو گے کہ لڑکا پیدا ایسا نہیں ہوگا، ہم جو چاہیں گے وہ پیدا ہوگا۔ لہذا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر موجود ہے اور اس کائنات کے نظام کو کیا ہے؟ چلا رہا ہے۔ دلیل نمبر 7، کسی دیہاتی سے ایک صحابی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور صحرا کے اندر جو ہے بکریاں چرا رہے تھے، تو مشرکین مکہ نے ان کو گھیر لیا اور ان سے کہا کہ بتاؤ اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ اللہ دنیا کے اندر موجود اور اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اب جو آدمی نیا نیا مسلمان ہوا ہو، اس نے ابھی کچھ پڑھا نہ ہو، کچھ سیکھا نہ ہو، تو وہ کہاں سے جواب دے؟ لیکن اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی صحبت میں وہ تاثیر رکھی تھی، وہ برکت رکھی تھی کہ اگر کسی کو چند لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی کی صحبت میسر ہو جائے تو دنیا کے سارے ولی، دنیا کے سارے قطب، دنیا کے سارے ابدال اس کی برابری نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے نبی کی صحبت کی کیا تھی؟ برکت تھی۔ تو ان دیہاتی صحابی نے ادھر ادھر دیکھا، اوپر نیچے دیکھا، کوئی دلیل نظر نہیں آئی، تو نیچے زمین پر ریت پر اونٹ کی مینگنیاں پڑی ہوئی تھیں اور لوگوں کے قدموں کے نشانات تھے۔ آپ ریت پر جب چلیں گے نا تو قدم کے نشان پڑ جاتے ہیں، تو قدم کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ ان دیہاتی صحابی نے کہا یا سبحان اللہ ان البعرۃ تدل علی البعیر، سبحان اللہ، زمین پر پڑی ہوئی مینگنیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گیا۔ کرتی نہیں کرتی؟ مینگنیاں کس لیے پڑی ہیں؟ تو انسان نے تھوڑی پڑ ڈالی ہے وہاں پر، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی اونٹ گزر کے گیا ہوگا، تو مینگنیاں دلالت کرتی ہیں اونٹ پر۔ وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، زمین پر پاؤں کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ کسی آدمی کے گزرنے کا، کہ یہاں سے کوئی آدمی گزر کر گیا ہے۔ وَالرَّوْسُ عَلَى الْحَمِيرِ، لید سے گدھے کا پتہ چلتا ہے کہ لید کس کی ہے؟ گدھے کی ہے۔ لید ہے تو گدھا بھی ہوگا، اور جب گدھا نہیں ہوگا تو لید کہاں سے آئے گی؟ فَسَمَاءٌ ذَاتِ الْأَبْرَاجِ وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاجِ وَبَحَارٌ ذَاتُ الْأَمْوَاجِ أَلَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، تو کیا برجوں والا آسمان، راستوں والی زمین، موج مارنے والے سمندر اور اللہ تعالیٰ باریک بین اور خبردار کے وجود پر اور توحید پر دلیل نہیں بن سکتے؟ جب مینگنی اونٹ کے وجود پر دلیل بن سکتی ہے، قدم کے نشان انسان کے وجود پر دلیل بن سکتے ہیں، لید گدھے کے وجود پر دلیل بن سکتی ہے، تو بنا ستون کا آسمان
اور راستوں والی زمین اور موجوں والا سمندر اور یہ اونچے اونچے پہاڑ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ ہے کوئی انسان؟ اب یہ ذرا سی مسجد ہے، اس کی چھت کو باقی رکھنے کے لیے دیوار لگی ہوئی ہے، ستون لگے ہوئے ہیں، ہے نہیں ہے؟ بغیر ستون کے چھت قائم رہ سکتی ہے؟ لیکن تم آسمان میں نگاہ ڈالو، یہاں سے مشرق سے لے کے مغرب تک چلے جاؤ، آپ کو ایک بھی ستون آسمان میں نظر نہیں آئے گا۔ تو بغیر ستون کے آسمان کو قائم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین کو آپ دیکھ لیں، پہاڑوں والی زمین، راستوں والی زمین، وادیوں والی زمین کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمندر کو آپ دیکھیں، تو لہذا جب یہ چیزیں انسان کے وجود پر دلیل بن سکتی ہیں تو کیا آسمان، زمین اور یہ پہاڑ اللہ رب العزت کے وجود پر دلیل نہیں بن سکتے؟ دلیل نمبر 8، ایک حکیم سے وجود باری تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا گیا، تو اس حکیم نے کہا کہ اس حکیم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو اس حکیم صاحب نے فرمایا، ہڑ دیکھیے آپ نے، ہڑ کا مربع، پنساریوں کی دکان پر ہڑ کا مربع ملتا ہے، پیٹ کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ ہڑ ایک پھل ہوتا ہے، اس کا جیسے سیب کا مربع ہوتا ہے، آملے کا مربع ہوتا ہے، ایسی ہڑ ہوتی ہے۔ حکیم صاحب نے فرمایا، ہڑ اگر خشک استعمال کی جائے تو دست لگا دیتی ہے، اسہال کر دیتی ہے، اور اگر تر گیلی نرم کھائی جائے تو اسہال کو روک دیتی ہے۔ اگر ہڑ اس کو خشک کھایا جائے گا تو دست آنے لگیں گے، اور اگر گیلی اس کو کھایا جائے گا، گیلا کر کے اس کو کھایا جائے گا تو دست کو کیا ہے وہ روک دیتی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے، دو طرح کی تاثیر ہیں، تاثیر ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دلیل نمبر 9، ایک حکیم صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرمایا کہ شہد کی مکھی کے ذریعے۔ وہ اس طرح کہ شہد کی مکھی کی دو طرف ہوتی ہیں، ان میں سے ایک طرف سے تو شہد دیتی ہے اور دوسری طرف سے ڈنگ مارتی ہے۔ شہد کی مکھی کی دو طرف ہوتی ہیں، ایک سے شہد دیتی ہیں اور دوسرے سے ڈنگ مارتی ہیں، اور یہ شہد حقیقت میں اس ڈنگ کے نتیجے میں کیا ہے حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ شہد کی مکھی کو پکڑو گے تو ڈائریکٹ آپ کو ڈنگ مارے گی، لیکن اسی جگہ سے شہد کی مکھی کیا ہے شہد بھی نکالا کرتی ہے۔ تو یہ نظام کیا ہے؟ اللہ رب العزت تو چلا رہا ہے کہ ایک ہی مکھی ہے، اسی مکھی کے اندر ڈنگ بھی ہے کہ ڈنگ بھی مارے گی، اور وہی مکھی جب چتھے میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو کیا ہے شہد کو نکالا کرتی ہے۔ دلیل نمبر 10، ابن المعتز کا قول ہے، افسوس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ذات کے جھٹلانے پر لوگ کیسی دلیری کر جاتے ہیں، حالانکہ ہر چیز اس پروردگار کی ہستی اور وحدہ لا شریک لہ ہونے پر کیا ہے گواہ ہے۔ زمین بھی اس پر گواہ ہے، آسمان بھی اس بات پر گواہ ہے، سمندر بھی اس بات پر گواہ ہے، اور سورج اور چاند بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ اس کائنات کا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ رب العزت اس کائنات کو کیا ہے چلا رہا ہے۔ لہذا ملحدین کا یہ ماننا اور یہ کہنا کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، دنیا خود بخود بنی، بالکل باطل عقیدہ ہے، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ ہے اور اس کائنات کو ختم کرنے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے عقیدوں میں مضبوطی عطا فرمائے، اور توحید کا عقیدے پر اللہ رب العزت ہم سب کو قائم اور دائم فرمائے، اور ہماری نسلوں کو اس عقیدے پر قائم اور دائم فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک۔